السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واذکر فی الکتاب مریم اذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد النبی الأمی وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز سامعین و سامعات، سورہ مریم ہے، پارہ نمبر 16 ہے، آیات مقدسہ نمبر 16، 17 اور 18 اور 19 ہیں۔ اللہ رب العزت سے درخواست ہے، التجا ہے، اللہ رب العزت ان آیات کا فہم، ان کا شعور اور اعلیٰ نظریہ عطا فرمائیں اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائیں۔ گزشتہ درس میں بلکہ پورے رکوع میں اللہ رب العزت نے اپنی ایک یہ نشانی بیان فرمائی، ارشاد فرمائی، اور ساتھ ہی یہ ذکر ارشاد فرمایا تھا کہ ہم اپنے بندے زکریا پر کوئی رحمت کرنا چاہتے ہیں، انعام و اکرام سے نوازنا چاہتے ہیں، اور اس کی شکل یہ ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام نے جب اللہ رب العزت سے درخواست کی کہ مجھے اولاد یعقوب اور میرا ایک وارث عطا فرما جو بڑا پسندیدہ ہو، تو اللہ رب العزت نے نہ صرف زکریا علیہ السلام کی دعا کو سن لیا بلکہ بیٹا دیا، پسندیدہ بیٹا دیا، بڑی صلاحیتوں والا، تقوی والا، اور نام بھی اللہ نے خود رکھا، یحییٰ۔ لیکن ظاہری اسباب کے مطابق حضرت زکریا علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ کیسے ہوگا جب کہ میں بھی بوڑھا ہوں اور وامرأتی عاقرہ، اور میری بیوی بھی بوڑھی ہے، تو جو ظاہری اسباب ہیں اس کے تحت یہ کیسے ممکن ہوگا؟ اللہ رب العزت نے فرمایا کذالک، یہ ممکن ہوگا۔ کیوں؟ یہ وہ ذات اقدس کام کرنا چاہتی ہے جو عدم کو وجود میں لائی، یعنی کچھ بھی نہیں تھا تو اس نے وجود دے دیا۔ تو جو کچھ بھی نہیں ہے تو ہو سکتا ہے، تو یہ اللہ ایسی حالت میں کیوں نہیں کر سکتا؟ اور چنانچہ اس پر زکریا علیہ السلام نے نشانی مانگی، اللہ نے پھر نشانی عطا فرمائی کہ 3 راتوں تک وہ بات چیت نہیں کر سکے۔ اللہ رب العزت نے پھر بیٹا عطا فرمایا، اور اس میں رہنمائی بھی ہمیں ارشاد عطا فرمائی کہ اللہ رب العزت کی جو الکتاب ہے اس کو مضبوطی سے تھامنا ہے، اس کے فلسفہ کو بھی لینا ہے، اس کے عمل کو بھی لینا ہے، اور اس الکتاب کی رٹ کو قائم کرنا ہے۔ معاشرے میں دونوں چیزیں ضروری ہوتی ہیں۔ بنیادی فلسفی ہوتی ہے، جس فلسفی پہ ہم نے چلنا ہے،
اور پھر اس فلاسفی پہ ایک رٹ قائم کرنی ہوتی ہے، سسٹم کی تشکیل ہوتی ہے۔ آج اللہ رب العزت آیت مقدسہ نمبر 16 میں جہاں سے رکوع شروع ہو رہا ہے، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، حضرت مریم علیہ السلام کا واقعہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ حضرت مریم کے بارے میں جو فرسودہ خیالات عیسائیوں میں موجود تھے، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد بھی وہ منکر ہوئے، کافر ہوئے، آپ کو تسلیم نہیں کیا، اور ان کے خیالات وہ قائم رہے۔ اللہ رب العزت نے ان آیات میں ان کی مذمت فرمائی ہے کہ مریم وہ تو ایک خاتون ہے، اللہ رب العزت کی ایک بندی ہے، مخلوق ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام بھی ان کے بطن سے پیدا ہوتے ہیں، تو یہ سارے اللہ کی مخلوق ہے، انسان ہے، نہ تو یہ خدا ہو سکتے ہیں اور نہ ہی خدا کی اولاد ہو سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت تو لم یلد ولم یولد، وہ الصمد ہے، بے نیاز ہے، اور نہ اس کی کوئی اولاد ہے، نہ اس کے کوئی والدین ہے۔ توحید فی الذات اور توحید فی الصفات کے اعتبار سے اللہ رب العزت یکتا ہے، کوئی اس کا شریک نہیں ہو سکتا۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ کی کوئی اولاد ہو؟ اصل میں جو ظاہری اسباب کے تحت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت جس طرح ہونی چاہیے تھے نہیں ہوئی، تو کم عقلوں نے اللہ کا بیٹا بنا دیا، ان کی نسبت اللہ کے ساتھ کر دی، حالانکہ ان کو یہ نہیں پتا کہ اللہ رب العزت تو ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو پھر یہ تو جہاد کرنا کہ اگر ظاہری اسباب کے تحت کوئی مسئلہ حل نہیں ہوتا، یعنی اولاد نہیں ہوتی، اور اللہ دے دیتے ہیں تو وہ اللہ کی اولاد بن جائے گی، یہ بہت بڑا شرک ہے۔ اللہ رب العزت رہنمائی دیتے ہیں، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، حضرت مریم علیہ السلام کا جو یہاں ذکر ہو رہا ہے اس کو آپ توجہ سے سنیے۔ اِذِ انتبذت من اہلها مکانا شرقیہ، جب کہ وہ جدا ہو گئیں اپنے لوگوں سے مشرقی مکان کی طرف، شرقی مکان کی طرف۔ حضرت مریم جب اپنی جوانی کو پہنچتی ہیں تو غسل کرنے کے لیے جو پہلا غسل ہوتا ہے حالت حیض کے بعد، اس غسل کے لیے آپ ایک ایسی جگہ پہ جاتی ہیں جو شرقی مکان ہے، یعنی شرم و عفت کی وجہ سے آپ ایک سائڈ پہ ہو جاتی ہیں۔ عمر مبارک کوئی 13 برس ہے یا 15 برس ہے، جو بیت المقدس سے مشرق کی طرف ہے۔ اسی نسبت سے جو نصارہ ہے، عیسائی ہے، وہ مشرق کو اپنا قبلہ سمجھتے ہیں، کیونکہ وہ مشرقی سمت کی طرف گئی تھیں، تو یہ مشرق کو اپنا قبلہ سمجھتے ہیں جو نصارہ ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام وہاں غسل فرما رہی ہیں، فاتخذت من دونہم حجابا، آپ نے وہاں ایک پردہ کر لیا اور ایک علیحدہ اس جگہ پر چلی گئیں، علیحدہ ہو گئی۔ فارسلنا الیہا روحنا، پس ہم نے بھیجا آپ کی طرف اپنا فرشتہ، فتمثل لہا بشرا سویا، وہ ایک انسان کی شکل میں متشکل ہو کر وہ تشریف لاتے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک انسان کی شکل میں تشریف لاتے ہیں، بڑے خوبصورت جوان وہ
جب تشریف لاتے ہیں، حضرت مریم جو ہے وہ تو ظاہر ہے وہ غسل کے لیے کپڑے اتارے ہوئے تھے انہوں نے، اور حجاب میں تھے، پردے میں تھیں۔ تو جب انہوں نے دیکھا کہ ایک بندہ ہے اور بڑا جوان، خوبصورت، اور شکل سے بڑا نیک بھی لگتا ہے، تو کہنے لگیں، قالت، آپ نے فرمایا، انی اعوذ بالرحمن، بے شک میں پناہ مانگتی ہوں اللہ رب العزت سے کہ من کا آپ سے، ان کنت تقیہ، اگر تو ڈر رکھنے والا ہے۔ اگر جو انسان کو دیکھ کر جیسے انسان کے اوپر خوف طاری ہو جاتا ہے، اور پھر اس حالت میں کہ جس حالت میں انسان دوسرے کو دیکھتا ہے کپڑے اترے ہوئے ہیں، تو بڑے پریشان ہوئیں، اور بس ایک ہی جملہ فرمایا کہ تو ایک اللہ سے ڈرنے والا لگتا ہے، لیکن میں اللہ کی پناہ میں آتی ہوں۔ مقصد یہ تھا کہ اب اس حالت میں میں کیا کر سکتی ہوں، اللہ کا واسطہ ہی ہوتا ہے، انسان کسی کو دیتا ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام جب یہ گفتگو فرماتی ہیں تو حضرت جبرائیل علیہ السلام جو ایک انسانی شکل میں تشریف لائے تھے، فوراً فرماتے ہیں، قال انما انا رسول ربک، یقیناً میں آپ کے رب کا ایک بھیجا ہوا قاصد ہوں، مجھے اللہ نے بھیجا ہے، تو میں اللہ کی طرف سے آیا ہوں۔ اور کیوں آیا ہوں؟ لِأَحَبَ لَكِ، تاکہ میں تجھے دوں غلامًا زکیہ، ایک لڑکا صاف ستھرا پاکیزہ لڑکا دوں۔ حضرت مریم علیہ السلام سے وہ جو خوف تھا ایک بظاہر وہ اتارا گیا۔ ایک تو فرمایا میں اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا، اور دوسری طرف آنے کا مقصد بھی بتا دیا کہ اللہ رب العزت آپ کو ایک بیٹا دینا چاہتے ہیں، اور بیٹا بھی اعلیٰ نسب کا ہوگا، اعلیٰ حسب و نسب کا ہوگا، اعلیٰ اخلاق کا مالک ہوگا، صاف ستھرا اور پاکیزہ ہوگا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں وقتاً فوقتاً بعض جگہوں پہ آتے رہے ہیں، جیسا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی کئی دفعہ انسانی شکل میں آئے، اور انسانی شکل میں جب نبی علیہ السلام کے پاس آتے تھے تو پیارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل حضرت دحیہ کلبی کی شکل میں آتے ہیں، بڑے خوبصورت جوان تھے حضرت دحیہ کلبی، اللہ رب العزت نے ان کو خوبصورت جسم، جوانی اور پھر خوبصورتی عطا فرمائی ہوئی تھی۔ تو جبرائیل علیہ السلام جب بھی تشریف لاتے تھے وہ حضرت دحیہ کلبی کی شکل میں آتے تھے۔ تو یہ یعنی مختلف واقعات ہیں، مختلف اوقات میں جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں تشریف لاتے رہے ہیں۔ تو اسی طرح حضرت مریم علیہ السلام کے پاس بھی وہ تشریف لائے، تو یہ گویا ایسا واقعہ نہیں تھا، ظاہر ہے حضرت مریم کے لیے انوکھا تھا، پھر اس حالت میں تھا جو نامناسب سی تھی، لیکن وہ تو اللہ کے فرشتے ہیں، اور اللہ کے جو فرشتے ہیں وہ تو ظاہر ہیں، ان تمام چیزوں سے پاک اور صاف ہیں۔ انشاءاللہ العزیز یہ واقعہ آگے جاری ہے، آئندہ دروس میں اس کو انشاءاللہ مکمل کریں گے۔ وقت چونکہ مختصر ہے، اب مکمل ہو چکا ہے۔ اللہ رب العزت سے درخواست ہے، التجا ہے، اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائیں۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائیں۔ اللہ رب العزت سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائیں۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين
برحمتك या अरहमर राहिमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।